سرکار نے فرمایا سب سے ادنا ترین درجہ عبادت، اور عبادت سے بڑا درجہ شہادت ہے کہ اگر کسی کی شہادت اللہ قبول کر لے تو اس کے شہادت کے ذریعے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ ایک اس سے بھی بڑا شہید ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید کی ارضی ارواح اس کے جسم میں ہی رہتی ہیں جن سے اس کا جسم سلامت رہتا ہے۔ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے تو ان کی ارضی ارواح نکالنے جاتی ہیں، تو کیا ان کے اجسام سلامت رہتے ہیں؟ نہیں۔ نیکوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے نا بھائی، شہید تو بہت کم ہوتے ہیں۔ ویسے تو سبھی شہید ہیں، منافق بھی شہید ہیں، لیکن یہ وہ شہید ہیں جو اللہ کی نظر میں شہید ہیں جو اللہ کی نظر میں شہید ہیں۔ وہ ابھی تو کوئی بھی مر جائے فوج میں تو خیر یہ بات عام ہے، جو بھی فوجی مرے گا بھلے چرس پی کے مرا شہید ہو گیا۔ وہ ہندوؤں کی جو آرمی ہے، انڈین آرمی، اس میں بھی جو لوگ مر جاتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ فوجی ٹرم بن گئی ہے۔ سنی جو ہے شیعہ کو مارتا ہے تو شیعہ شہید ہو جاتا ہے، شیعہ سنی کو مارتا ہے تو سنی شہید ہو جاتا ہے، سب شہید ہیں یہ شہید نہیں ہوتے۔ شہید جو ہے وہ دو ہیں، شہید دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ اللہ کے رسول کی ناموس پر بات بن جائے، دین پر بات بن جائے تو اللہ کی خاطر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے خالص اللہ کے لیے، تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نزدیک جو ہے چار چیزیں ہیں، یہ درجہ دیکھیں آپ۔ سرکار نے فرمایا سب سے ادنا ترین درجہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ ادنا ترین۔ اور عبادت سے بڑا درجہ شہادت ہے کہ اگر کسی کی شہادت اللہ قبول کر لے تو اس کے شہادت کے ذریعے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ تو عبادت سے بڑا مقام، یعنی وہ لوگ بھی اللہ کو پیارے ہیں جو حق کے لیے اپنی گردن دے دیتے ہیں، حق کے لیے۔ جیسے وہ غازی علم دین تھا، اس نے حق کے لیے دیا، اللہ کی خاطر، خالصتاً اللہ کی خاطر۔ تو عبادت سب سے ادنا ترین ہے، عبادت سے بڑا درجہ شہادت کا ہے، اور شہادت سے بڑا درجہ محبت کا ہے۔ تو جو مقام محبت میں داخل ہوگا تو وہ عابد سے بھی بڑا اور شہید سے بھی بڑا ہے۔ اس کا دل عابد بن جاتا ہے اور اس کا نفس شہادت پا لیتا ہے۔ اور محبت سے بھی بڑا درجہ عشق کا ہے۔ یہ چار درجات ہیں، عبادت، شہادت، محبت اور عشق۔ جن کو اللہ جن کی شہادت قبول کرتا ہے نا، ان کی ارضی ارواح ان کے جسم میں رہتی ہے۔ اچھا ایک تو یہ لوگ ہو گئے جو اللہ کے نام پہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے یعنی غزوہ میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا، اور پھر وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ شہادت کا ایک درجہ ہے، لیکن یہ شہادت کا ادنا درجہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں نا، یہ بڑا ادنا درجہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ کہا لوگوں کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات حضور عمومی طور پر نہیں فرمایا کرتے ہوں گے۔ ایک دفعہ یہ کہا حضور نے کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے جہاد کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہو، کہ تم جہاد میں کافروں کو کی گردن مارو اور وہ تمہیں ماریں، اس سے بھی زیادہ بڑا عمل۔ ارے بھائی صحابہ کرام نے کہا لے بھائی اس سے بھی بڑا کوئی عمل ہے کیا؟ تو کہا جی حضور ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ۔ وہ زبانی ذکر اللہ نہیں، وہ زبانی تو کرتے ہی تھے نا، یہ کوئی اور ذکر بتایا تھا انہوں نے۔ وہ ذکر جو تیرے اندر رگ میں ہوتا ہے، نس نس میں ہوتا ہے، تیرے دل کے اندر جو ذکر ہوتا ہے وہ جہاد سے افضل ہے۔ تو جب ذکر قلبی جہاد میں شہید ہونے سے افضل ہے تو محبت الہی جب تجھے مل جائے گی تو پھر تیرا مقام کیا ہوگا؟ جب ذکر قلبی شہادت سے افضل ہے۔ اچھا پھر اب آتی ہے اس سے بڑی شہادت۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ ایک تو یہ اللہ کے نام پہ جان دینے والی شہادت ہے نا،
یہ گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے. یہ بہت بڑا گناہ گار تھا، اللہ کے نام پہ جان دے دی، سارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن ایک اصل شہید ہے، اصل. وہ اصل شہید کون ہے؟ دو طرح کا ہے. وہ شہید دو طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جو باطنی علم حاصل کر رہا ہو اور باطنی علم حاصل کرتے ہوئے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید علم ہے. تاکہ اس کا علم پورا ہو جائے اس لیے اس کے لطائف کو سب کو قبر میں رکھتے ہیں حاضر. اس کے لطائف روح کے حاضر ہونے کی وجہ سے اس کو شہید کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شکستہ قلب اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ ان کے لیے ہے. تو یہ اصل شہید ہے. ایک اس سے بھی بڑا شہید ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہوتا ہے، ایک تو فنا والا شہید ہے. فنا والا شہید کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہوتا ہے، سلطانوں کے لیے بات ہو رہی ہے، جب اس کو طفل نوری عطا کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس سے پہلے اس کو باقاعدہ گردن کاٹی جاتی ہے اس کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نور سے زندہ کرتا ہے. تو یہ شہادت کا مرتبہ بھی اس کو ملتا ہے. لیکن ایک اس سے بھی بڑا شہید ہے. وہ کون ہے؟ کہ وہ جو دیدار الہی میں گیا اور اللہ کے حسن پر فدا ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، وہ کہلاتا ہے شہید عشق. ایک اس سے بھی بڑا شہید ہے. وہ شہید کون ہے؟ جس کو رب عالم غیب کے لیے چن لیتا ہے. وہ مقام ضم پر جب جاتا ہے سارے اس کے لطائف جل جاتے ہیں اور اس کی روح کو وہ عکس آ کے مار دیتا ہے. اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اب وہ جہان میں ہے ہی نہیں. یعنی اس کا ریکارڈ بھی یوم ازل سے نکل جاتا ہے کہ یہ یہاں پر کبھی کھڑا بھی تھا. وہ روح ختم ہو گئی. وہ شہید وفا ہے.